Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Welcome to Straightforward with Al-Hajat. Yaqinan अॼु जो ॾींहुं इंतिहाई अहम आहे छो जो करे अॼु काफ़ी सारा अहिड़ा सियासी बयानात असांजे साम्हूं आया आहिनि जंहिंखां पोइ वज़ाहत थियणु ज़रूरी आहे, तव्हांखे ॿुधाइणु सम्झाइणु ॾेखारणु कि आख़िर सियासत में थिए छा पियो, कहिड़ो खेल पियो तव्हां सां खेॾियो वञे, अॼु तव्हांखे असां ॿुधाईंदासीं। पर ऑफकोर्स हुन खां अॻु में तव्हांखे अपडेट कयां कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मंज़ूर थी वियो आहे। नाइब असांजा सदर मुमलिकत यूसुफ गिलानी साहब हुनखे अप्रूव कयो आहे। नैब हिकिड़ो अहिड़ो इदारो आहे पाकिस्तान जो जंहिंजे बारे में असांखे ख़बर आहे कि सेनेट में हुनखे गारियूं ॾिनियूं वयूं आहिनि। नैब लाइ ओपनली चयो वेंदो आहे कि इहो ठाहियो ई सियासतदान खे टाइट करण लाइ हुयो, पर सियासतदान माज़रत सां हुन इदारे खे बंदि न करे सघिया आहिनि, न हुन इदारे में ठाहियल अहिड़ा कानून मटे सघिया आहिनि जंहिंसां सियासतदान टारगेट थींदा आहिनि। इनफैक्ट जेको बि सियासतदान पावर में ईंदो आहे हिन इदारे खे पंहिंजी मुखालिफ़ जमात जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु कंदो आहे। असांखे ख़बर आहे जीअं ई शहबाज शरीफ़ साहब जी हुकूमत आई ऐं जीअं ई मियां नवाज़ शरीफ़ साहब पाकिस्तान वापसि आया त नैब जेतिरा बि रेफरेंस हुननि जे ख़िलाफ़ इमरान ख़ान जी हुकूमत में ठाहिया सभु वापसि वठी छॾिया ऐं सभु अदालत में दरख़्वास्त कयूं कि हाणे असां इहे रेफरेंस वापसि था वठणु चाहियूं, जंहिंजी रेफरेंस ते 4-5 साल इन्वेस्टिगेशन थी, टैक्स पेयर जे पैसे सां नैब जे वकीलनि जी पघारूं वयूं ऐं सबका ख़र्चा थींदा रहिया टैक्स पेयर जे पैसे सां। ऐं 5 सालनि खां पोइ नैब चवंदो आहे कि बाइज़त बरी कयो, असांखे रेफरेंस वापसि वठिणो आहे। जंहिंखां पोइ असां ॾिठो त शाहिद खाकान अब्बासी साहब हुजनि ऐं मिफ्ता इस्माइल मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब एसि ताईं चयो कि असां नैब ते केस कंदासीं, उन्हनि खे अदालत वठी वेंदासीं, कूड़ा केस असां ते ठाहिया विया ऐं इहे नैब सदाईं कंदो रहंदो आहे। अॼु जेको नैब जो तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल अप्रूव कयो आहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कायम मक़ाम सदर मुमलिकत यूसुफ गिलानी साहब, हुनमें छा कयो वियो आहे कि नैब जा जेके अफ़सरान आहिनि जंहिं ते इहो चयो वेंदो कि उन्हनि ग़लति नीयत सां केसिस ठाहिया, कूड़ा केसिस ठाहिया, हुननि जी सज़ा हुई 5 साल। हाणे हिन ऑर्डिनेंस खां पोइ हुननि जी सज़ा थी वई आहे 2 साल। यानी जेके नैब जा अफ़सरान कूड़ा केस ठाहींदा, जंहिंखे अॻु में इहो डपु हूंदो, भउ हूंदो कि 5 साल सज़ा थींदी, हाणे हुनखे ख़बर पइजी वई 2 साल कटणा आहिनि, असां बाइज़त बरी थी वेंदासीं ऐं पोइ जेतिरी बि अरबनि जी करप्शन करे वठो, पोइ वञी दुनिया में कंहिं बि मुल्क में वञी घर ठाहे सघो था। त यकीनन सोचण जी ॻाल्हि आहे या छो इहो कयो वियो आहे, छा वजह हिन जी, कहिड़ा सियासी मक़ासिद आहे जेके हासिल करण जी कोशिशि कई वई। ऐं ॿियो जेको कानून चेंज कयो वियो आहे कि जेको बि मुलज़िम कस्टडी में हूंदो नैब जी, हुनजो रिमांड 14 ॾींहं थी वियो, हुनखे वधाए करे 40 ॾींहं कयो वियो आहे ताकि रिमांड वधे ऐं इहे केसिस लंबा डिघा हलंदा रहनि साल ई साल, माण्हू हुन में लेंघींदा रहियो, सियासतदान खे तव्हां हिन में ग्राइंडर में विझी करे ग्राइंड कंदा रहियो त उन्हनि सियासी करियर तबाह करे छॾियो, कूड़ा केस हुन ते ठाहे वठो, पर नैब खे कोई सिधो करण लाइ तयारु न आहे। ॿियो जेको ऑर्डिनेंस अप्रूव कयो आहे कायम मक़ाम सदर मुमलिकत यूसुफ गिलानी, उहा इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस, इनमें इलेक्शंस एक्ट में तरमीम कई वई आहे, जंहिंखां पोइ हाणे जेके ट्राइब्यूनल्स इलेक्शन जा ठहिया, जेके इलेक्शन जा केसिस ॿुधनि पिया, हुननि जे हवाले सां PTI वारनि अदालत सां रुजू कयो ऐं इहा शिकायत कई कि ट्राइब्यूनल्स एतिरा घटि आहिनि, केस एतिरा वधीक आहिनि, पंजाब जहिड़े वॾे सूबे में हिकिड़ो ट्राइब्यूनल आहे, कीअं कमु हलंदो, इस्लामाबाद में हिकिड़ो ट्राइब्यूनल आहे, कीअं कमु हलंदो। त यकीनन अॼु हुननि जे लाइ तरमीम कई वई आहे हिन कानून में कि हाणे छोकी जजिस जी असां वटि खोट आहे, ऑलरेडी अदालतनि में एतिरा केस आहिनि, अगरि हुननि जजिस खे तव्हां ट्राइब्यूनल्स में विहारे छॾींदव त उहे केसिस अञा वधंदा रहंदा, पेंडिंग केसिस 22 लखे खां मथे आहिनि। त हाणे सुवाल इहो ई थियो आहे त जीअं मंज़ूरी अची वई आहे सदर मुमलिकत जी तरफ़ां कि हाणे जेके रिटायर्ड जज आहिनि उहे ट्राइब्यूनल्स में वेही सघनि था, जंहिंखां पोइ इलेक्शंस एक्ट में तरमीम थी वई आहे त मूंखे यकीन आहे अचण वारे ॾींहंनि में असां ट्राइब्यूनल्स जी तादाद में इज़ाफ़ो ॾिसंदासीं, छो जो थींदो इहो ई आहे कि इलेक्शन थियण खां पोइ 2-3 साल त ट्राइब्यूनल्स में ई केस हलंदा आहिनि, पोइ 2-3 साल जेको हमरा पावर में रहियो हूंदो आहे हुनखे घर मोकिलियो वेंदो आहे, ट्राइब्यूनल ॿिए हमरा जे हक़ में फ़ैसिलो करे छॾींदी आहे, पोइ ख़बर पवंदी आहे कि 3 साल हुन गैर कानूनी हुकूमत कई, पावर में रहियो। यकीनन खोड़ अहिड़ा क्वेश्चन्स आहिनि जेके हिन सिचुएशन में हाणे बहितर थींदा, जंहिंजो जवाबु असांखे मिलंदो। ॿियो असांखे ख़बर आहे कि कोर्ट रिपोर्टिंग ते पाबंदी हणी छॾी पैमरा, त सिंध हाई कोर्ट इजाज़त ॾेई छॾी आहे रिपोर्टर्स खे कि तव्हां पंहिंजी रिपोर्टिंग कंदा रहो। लाहौर हाई कोर्ट में जेका दरख़्वास्त थी हुनखे 29 मई जी तारीख़ मिली आहे, त हुनखे तारीख़ मिली वई आहे, सिंध हाई कोर्ट में रिलीफ मिली वियो आहे ऐं हाणे रिपोर्टिंग शुरू कई वई आहे। पर हा, सिंध हाई कोर्ट ज़रूरी चयो आहे कि रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग कयो, अहिड़ा रिमार्क्स जेके केसिस ते मुतासिर थियनि ऐं जंहिंखे तोड़े मरोड़े ग़लति तरीक़े सां पेश कयो वञे उहे न थियणु घुरिजे। एट द सेम टाइम असांखे अॼु जी डेवलपमेंट इहा बि ख़बर आहे कि अली अमीन गंडापुर साहब जेका वॾा वज़ीर आहिनि ख़ैबर पख्तूनख्वा जा, हुननि 2-3 ॾींहंनि खां तव्हांखे ख़बर इहो धमकी आमेज़ लहजो हुयो कि असांखे बिजली न मिली त असां बिजली बंदि करे छॾींदासीं। त अॼु हुननि जी मुलाक़ात बि थी, तव्हां ॾिठो मोहसिन नक़वी साहब सां गॾु
वज़ीर पावर लगारी साहब सां गॾु वेही करे उन्हनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं हिकिड़ो मैसेज ॾिनो कि असां मिली करे हलंदासीं, गॾु मिली मुल्क खे हलाईंदासीं, गॾु मिली मुल्क जा मसाइल हल कंदासीं। पर हिननि सभिनीनि शयुनि खां जेको अञा वॾो मैसेज आयो आहे मिनिस्टर ऑफ पावर जी तरफ़ां, उहो इहो आयो आहे कि जेको फॉर्मूला KPK ख़ैबर पख्तूनख्वा लाइ तय थियो आहे उहो हाणे असां ॿियनि सूबनि में बि लागू कंदासीं। मूंखे ख़बर आहे कि असां सभिनीनि खे ख़बर आहे कि अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर ख़ैबर पख्तूनख्वा जी डिमांड ई आई कि छो जे करे KPK में सस्ती बिजली पैदा थींदी आहे त KPK खे सस्ती बिजली ॾियो ऐं KPK मां सस्ती बिजली वठी करे विफ़ाक़ KPK खे महांगी बिजली न ॾे। त असांखे ख़बर आहे कि सिंध में त सभिनीनि खां सस्ती बिजली पैदा थींदी आहे, सिंध में त कोयले सां हुकूमत बिजली पैदा कंदी आहे, सिंध में त न्यूक्लियर पावर जा 2200 मेगावाट कम था कनि, त यकीनन सिंध में जेतिरी सस्ती बिजली पैदा थी थिए किथे बि नथी थिए। त यकीनन दुआ माण्हू इहे था घुरनि कि अगरि KPK लाइ बि अहिड़ो ई फॉर्मूला तय थियो आहे कि KPK खे सस्ती बिजली पैदा करे त उन्हनि खे सस्ती बिजली मिले, त इहो फॉर्मूला सिंध ते बि लागू थिए ऐं यकीनन ॿियनि सूबनि ते बि लागू थिए। छो करे सूबा अगरि महिनत कनि था ऐं पाकिस्तान खे एतिरो पंहिंजी तरक़ी लाइ शेयर ॾियनि था त सूबनि खे बि को न को रिलीफ ऐं बेनिफिट मिलणु घुरिजे। यकीनन अॼु जे प्रोग्राम में हिन ते बि डिस्कशन कंदासीं। एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे कि IMF सां कर्ज़ो वठूं था ऐं यकीनन हुनजी टर्म्स एंड कंडीशन बि आहिनि। पाकिस्तान रेलवे जे अंदरि वॾी करप्शन थी आहे, हुनजी डिटेल्स बि तव्हांखे ॿुधाईंदुमि। चेयरमैन FBR बि चयो आहे कि टोटल टैक्स टारगेट 12,500 अरब थी वेंदो, हुनजी डिटेल्स बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। पर सभिनीनि खां अॻु में अॼु जी टॉप स्टोरी। असांखे ख़बर आहे कि अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी तरफ़ां तमामु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ते हिकिड़ी कैंपेन हलाई वई। हुन कैंपेन में सवाल इहो पुछियो वियो आहे कि छा मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान गद्दार हुयो या जनरल याया गद्दार हुयो, जंहिं मुल्क जा 2 टुकड़ा कया, यकीनन पाकिस्तान खे वॾो नुक़सानु थियो। पाकिस्तान ऐं बांग्लादेश अॼु गॾु हुजनि हा त वॾी ताक़त हुजनि हा हिन ख़िते जी। पर अफ़सोस सां असांखे ख़बर आहे कि हिन वीडियो में इहो ई सवाल पुछियो वियो आहे कि गद्दार आख़िर हुयो केरु, शेख मुजीबुर रहमान या जनरल याया। ऐं यकीनन हक़ाइक़ बि साम्हूं रखिया विया आहिनि, कुझु फैक्ट्स बि शेयर कया विया आहिनि ऐं उहा मेमरी बि ताज़ा कई वई आहे जिथे पाकिस्तान जी फौजी जनरल इंडियन फौजी जनरल सां गॾु वेही करे एग्रीमेंट था कनि, जिथे पाकिस्तान 2 टुकड़ा थियो जंहिंखे असां सुकूत ढाका चवंदा आहियूं, 1971 में थियो। ऐं 71 जी ॻाल्हियूं अॼु असांजा कुझु विफ़ाक़ी वज़ीर कंदा बि नज़र आया। असांखे ख़बर आहे कि अॼु अता तारड़ साहब असांजा विफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात आहिनि। हुननि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहा ई ॻाल्हि कई कि PTI वारा हिकिड़ो प्रोपेगेंडा था कनि ऐं अॼु जे हालात खे 71 जे हालात सां मवाज़नो यानी कंपैरिजन था कनि, ॿुधाइनि था कि अॼु बि हालात कुझु अहिड़ा आहिनि जहिड़ा 71 में हुया। एंड एट द सेम टाइम राना सना साहब हिकिड़ी स्टेटमेंट ॾिनी कि शायदि उन्हनि इहो चयो कि इमरान ख़ान जो हाल बि शेख मुजीबुर रहमान जहिड़ो थियण वारो आहे। असांजी टीम कुझु तव्हांजी यादूं ताज़ा करण थी चाहे कि नवाज शरीफ़ साहब छा चवंदा, अॼु अता तारड़ साहब छा चयो, राना सनाउल्लाह साहब जी स्टेटमेंट्स ऐं उज़मा साहिबा जी बि स्टेटमेंट्स तव्हांखे यादि ॾियाराइण चाहींदासीं। ॿुधायो प्रोड्यूसर साहब। कहते हैं कि मेरे साथ शेख मुजीब वाला जो है वो सलूक हो रहा है। ये सलूक ठीक नहीं है जो आपने मेरे साथ किया है। इस तरह के सलूक लीडरों को बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं, हमें ये गद्दार करार देते हैं। और जब ये इल्जाम शेख मुजीबुर रहमान पर लगाया गया तो उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अब वो हुकूमत में नहीं आया तो वो बार बार 1971 की एग्जाम्पल देते हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे भाई, और ये उसको बहुत खुशी से उसका इजहार करते हैं। मुजीबुर रहमान उसके साथ क्या सलूक किया, मेजॉरिटी को आपने रद्द किया और फिर इस पाकिस्तान को अलहदा होने पे मजबूर। इक़्तिदार से जो दूरी है उसने अब मजबूर कर दिया है कि मुल्क के टूटने की बातें करना शुरू कर दो। ये इंतहाई अफसोसनाक है। शेख मुजीब की तस्वीरें लगा के गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू आपने कर दिए। इसमें मुल्क दुश्मन कुव्वतें कौन कौन सी शामिल? मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से बचाए। राना सनाउल्लाह साहब की दुआ गो आहिनि इमरान ख़ान लाइ कि ओड़ो हाल न थिए इमरान ख़ान जो जहिड़ो शेख मुजीब जो थियो। अच्छा, शेख मुजीब साहब हिन महिल बांग्लादेश में केतिरा स्ट्रॉन्ग आहिनि इहो असांखे सम्झणु घुरिजे कि अॼु अगरि तव्हां हुननि जी करेंसी बि खणो त हर नोट ते हिन महिल शेख मुजीबुर रहमान जी तस्वीर आहे। शेख मुजीबुर रहमान पोलिंग एजेंट हुआ फातिमा जिना साहिबा जा। फातिमा जिना साहिबा जेका मशकूक मौत यानी मिस्टीरियस डेथ मारी वई, ख़बर ई न पई कि कीअं मरी आहे, एतिरी वॾी शख़्सियत। त यकीनन असांखे ख़बर आहे कि उन्हनि जी धीअ जेका आहे, जेका हसीना वाजिद साहिबा आहिनि, 19 साल 19 इयर्स बांग्लादेश जी वज़ीर आज़म रहियूं आहिनि। ऐं यकीनन इहो रिकॉर्ड आहे कि को बि दुनिया में 19 साल वज़ीर आज़म जी पोजीशन डेमोक्रेटिक तरीक़े सां न हासिल करे सघी। इहे नोट तव्हां ॾिसी सघे थो, शेख मुजीबुर रहमान हर नोट ते ठहियल आहे। त मां इहो सोचण ते मजबूर थियुमि
کہ رانا ثناءاللہ صاحب جڑی گال کن تھا کہ عمران خان جو حال شیخ مجیب جڑو نہ تھے تو چھا انہوں کی دماغ میں یہ خبر آئے کہ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش میں کتنا سٹرونگ ہیں, کتنا پاپولر آئیں, کتنا فیمس آئیں, کتنی بڑی شخصیت تاریخ جی سمجھا پیا ونجن. جی ایسا قائد اعظم محمد علی جناح کے بابا قوم چیند آیوں بنگلہ دیش ان مل شیخ مجیب الرحمان کے پانچو ہیرو چین دیا, پانچو لبریٹر چین دیا, یا انہوں کی آزادی ڈے برائی. تو یقیناً ماں سمجھا تو کہ رانا ثناءاللہ صاحب یا سٹیٹمنٹ انی تا ہے, پر آئی تھنک ہی ہیز ٹو گو بیک آن ہز ورڈ. ان کو سوچن گرجے کہ انہوں نے کیڑی سٹیٹمنٹ انی ہے, یا سٹیٹمنٹ شاید نون جے فائدے میں کونے, عمران خان جے فائدے میں آئے, شاید پی ٹی آئی جے کو پروپیگنڈا کرنا چاہے تھی وہ ان سٹیٹمنٹ سا ودھندو, باقی نون لیگ کے کو فائدو نہ تھیندو. پی ٹی آئی دا رہنما لیڈر ندیم قریشی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. قریشی صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. قریشی صاحب پہلے تو ضروری چیز آپ سے ڈسکس کر لوں. آج ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سارے پلیٹ فارم سے ایک سوال پوچھا گیا کہ شیخ مجیب الرحمان غدار تھے کیا جنرل یحییٰ غدار تھے, اور 71 کی یاد دلائی گئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ عطا تارڑ صاحب بھی آئے اور کہا کہ خامخواہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, 71 والے حالات سے موازنہ کیا جا رہا ہے. رانا ثنا کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کا حال بھی شیخ مجیب الرحمان کا ہو. پھر ہم نے کچھ پرانی ماضی کی یادیں بھی نکالی ہیں جب نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ مجھے شیخ مجیب الرحمان کی طرح غدار بنایا جا رہا ہے, وہ غدار نہیں تھا. تو سر یہ ہے کیا معاملہ سر, تھوڑی آپ اس پہ روشنی ڈالیے, لوگوں کو سمجھائیے سر. دیکھیے موجودہ جو حکومت پاکستان پہ ہے اس وقت, فارم 47 کے نتیجے میں پاکستان بنا تھا 1947 میں. ایک عظیم کامیابی ملی اس وقت کے مسلمان رہنماؤں کو, اور ایک عظیم مملکت وجود میں آئی. اور پاکستان کے لوگوں کی بدقسمتی کہ 2024 میں پاکستان کو فارم 47 کے ذریعے ایک ایسی حکومت ملی جو بجائے پبلک ویلفیئر کے کام کرنے کے, بجائے لوگوں کے اعتماد کو بحال کرنے کے, بجائے پاکستان کا مثبت امیج بنانے کے, خالصتاً ٹارگٹ, ترجیح اور ہر طرح کا جو ان کا گول سکورنگ ہے وہ ان کی اپنے اپوننٹس کو, اور اپوننٹ ان کا اس وقت ملک میں ایک ہی ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور ان کی خواہش ہے کہ اس کو ہر طرح سے دیوار کے ساتھ لگایا جائے. ہر اس بات کو وہ اپنے انداز میں لیتے ہیں, اپنے انداز میں اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. ان کو ایک طرف تو وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو بولنے سے روکنے کے لیے مختلف پابندیاں لگاتے ہیں. یہاں سے ابھی ڈیفیمیشن لا پاس کروایا پنجاب اسمبلی سے, اس میں آپ پر بطور اینکر, مجھ پر بطور ایک پاکستانی اور ایک سیاستدان, اور پاکستان کے ہر شخص پر انہوں نے ایک پابندی لگا دی کہ اب ہم ان کی مرضی کے مطابق گفتگو کریں. اس میں ستائش ہو, ان کی تعریف ہو, ان پر تنقید نہ کی جائے. جی ہاں, جو بھی ان کی چیزیں سامنے آئے تو ہم جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو, چونکہ ہم کوئی انہوں نے پاکستان کی عوام کو کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا ہیڈ سمجھ لیا ہے کہ پاکستان کے لوگ پہلے ثبوت لائیں گے اور پھر ان پہ الزام لگائیں گے. یہ اتنی مقدس والی کاؤز ہے. تو میں گزارش کروں, وہ ہر چیز کو پروپیگنڈے کے ذریعے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب کا سوال بالکل سمپل ہے, اور یہ ایک نظام قدرت ہے کہ جب عوامی حمایت کے باوجود عوامی حمایت کو بذریعہ جبر کچلا جائے تو پھر نتائج اچھے مرتب نہیں ہوتے. لیکن اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی خدشہ ہے. پاکستان انشاءاللہ کلمے کے نام پر وجود میں آیا اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا. قریشی صاحب, جب رانا ثنا یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کا حال شیخ مجیب الرحمان والا نہ ہو, تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہوں ندیم بھائی, کیونکہ شیخ مجیب تو آج بنگلہ دیش کی ہر کرنسی پہ ہے, اس کی بیٹی 19 سال وزیر اعظم رہی ہے, بڑی پاورفل کامیاب ترین شخصیت ہے, ان کے لیے بابا قوم ہے بنگلہ دیش کے لیے. تو میں بڑا کنفیوز ہو گیا تھا کہ سر یہ کیسا کمپیریزن, کیا بات کر دی رانا ثنا نے, آپ ہوئے تھے سر؟ دیکھیں رانا ثنا صاحب یا ان کا جتنا بھی یہ تھنک ٹینک ہے, ان کے حواس پر عمران خان صاحب بہت سوار ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ان کی ارلی 80s میں اور لیٹ 90s میں ان کو پالیٹکس پنجاب میں نہیں کرنے دی تھی. ایک وقت تھا پیپلز پارٹی پنجاب میں بہت بڑی جماعت تھی, بلکہ سب سے بڑی جماعت تھی, اور لاہور میں بڑے بڑے نام تھے, میاں مصباح الرحمان, خالد گھرکی, چودھری اعتزاز احسن, جہانگیر بھگت. اور پھر وہ وقت بھی دیکھا, وہ تاریخ نے دکھایا وہ وقت ہمیں کہ پاک پنجاب میں پیپلز پارٹی کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. اس میں ماشاءاللہ آصف زرداری صاحب کی اپنی کارکردگی اپنی جگہ, لیکن پی ایم ایل این کی جبر, ظلم, پروپیگنڈے کی پالیٹکس نے نہ بے نظیر بھٹو شہید کو اپنی زندگی میں سکون لینے دیا اور نہ ہی ان کی پارٹی کو پنجاب میں پنپنے دیا. تو اب ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ
तहरीक इंसाफ एक नई इमर्जिंग पावर है, पब्लिक साथ है उसके, तो अब ये हमसे सियासी तौर पे तो शिकस्त नहीं खा सकती तहरीक इंसाफ। इन्होंने हर वो ड्रामा किया, हर वो एक्ट किया, हर वो जबर किया, हर वो जुल्म किया जो लोगों को खौफजदा करके तहरीक इंसाफ से दूर कर सकता था। और मैं तो बाज़ औक़ात ये भी सोचता हूँ कि इन्होंने बाकायदा ये प्लान किया था कि जी जबर जुल्म हम करेंगे और हम इसमें रुख मोड़ेंगे इस सारे माहौल का एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और वो उसमें बहुत हद तक कामयाब भी रहे। ये बहुत सारा क्यास अभी तक बरकरार है कि लोगों के ज़हन में शायद ये है कि जी ये जितना भी सियासी लोगों पे जुल्म जबर हुआ है वो ये मौजूदा सरकार ने नहीं किया। मेरे पास इसके शवाहिद हैं 100% ये सब कुछ सियासी बुनियादों पर किया गया। एक ही नुक्ता था कि इमरान खान और उनकी पार्टी जब पब्लिक में इतनी पॉपुलर हो गई है जी, तब मुकाबला अगर किया जा सकता है तो अब सिर्फ इसी तरह किया जा सकता है कि लोगों के गले दबाए जाए, लोगों की आवाज बंद की जाए, लोगों को किसी भी तरह जुल्म और सितम से खौफजदा करके, क्योंकि इनके ज़हन में एक प्रैक्टिस थी और ये हमें अपनी निजी महफिलों में कहते रहे कि हमने जो फार्मूला बेनजीर भुट्टो साहबा के खिलाफ 90s में किया था अब वही होगा और तहरीक इंसाफ एलिमिनेट हो जाएगी सिस्टम से। लेकिन खुदा के अपने फैसले हैं, खुदा की अपनी हिकमत अमलिया। आपने देखा कि 8 फरवरी को जो लोग आज जीतकर असेंबलीज में भी बैठे हैं वो भी इस बात पर कसम देने पर तैयार नहीं है। सो कुरैशी साहब, आपकी इस डिस्कशन से मैं ये समझाऊं कि 71 में भी जो इलेक्शन के रिजल्ट्स थे वो एक्सेप्ट नहीं किए गए, आज भी इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए। 71 में नवाज शरीफ साहब भी कहते आए हैं कि शेख मुजीब गद्दार नहीं था, इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि शेख मुजीब गद्दार नहीं था, गद्दार वो कह रहे हैं जनरल याया को। लेकिन सैडली सर ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसके ऊपर आज भी पीटीआई को ये जरूरत महसूस हो रही है कि लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाए कि असल गद्दार था कौन। तो ये मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन तो 71 से चली आ रही है जो आज तक लोगों के जहनों में क्लियर नहीं हुई है सर। इज दैट, वुड यू एग्री विद इट सर? देखिए मैं गुजारिश करूं, आज आप और हम एक डिजिटल दौर में जिंदा है और पाकिस्तान उन खुशनसीब मुल्कों में शामिल है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमारा नौजवान स्किल्ड भी है, मुहब्बे वतन भी है, टैलेंटेड भी है, लेकिन बदनसीबी अनफॉर्चुनेटली उसको एक ऐसे सिस्टम में प्रोग्रेस करने का मौका मिल रहा है जहां ना तो इंसाफ है, ना कानून की हुक्मरानी है, करेक्ट, और ना ही कुछ सिस्टम है। तो जाहिर है फिर उस नौजवान का डिस्टर्ब होना, उस नौजवान का डिट्रैप होना, उस नौजवान का मायूस होना बनता है। तो ये जो डिबेट है, हमारा मकसद खुदा ना खास्ता वो किसी को गद्दारी और हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देना नहीं है। तहरीक इंसाफ का जो मकसद मैं समझता हूँ या मेरे माइंडसेट के लोग समझते हैं, हमें 100% यकीन है। सर इस वीडियो में तो सवाल पूछा जा रहा है ना, गद्दार कौन, शेख मुजीब या जनरल याया? मैं गुजारिश करूंगा, मैं तो ये चाहूंगा कि हम इस डिबेट की बजाय इस बात पर जाएं कि जो पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के आम आदमी को या किसी भी मुल्क का दस्तूर और आइन उसकी आवाम को जो ताकत देता है डेमोक्रेसी पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में, कि वो वोट के जरिए अपने हुक्मरानों का तयन करें, अपने वोट के जरिए अपने हुक्मरान मुंतखब करें, तो हमें इस हक को तस्लीम करना चाहिए मनोअन खुश उसलूबी के साथ। भले हमारे हम मिजाज लोग इक़्तिदार में ना आए, लेकिन जब हम इस सिस्टम को इस तरह से एक्सेलरेट करेंगे कि अगर हमारी मर्जी का शख्स इंतखाब जीतता है तो हम उसको किसी भी तरह। कुरैशी साहब ये भी तो हकीकत है ना कि जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद करने के बाद जनरल जिया ने ही ये सियासी जमातों को तश्कील किया और फिर एक पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जो नहीं टूटी, मजीद मशहूर हो गई, मजीद मकबूल हो गई उनकी शहादत के बाद। अब ये भी तो हकीकत है ना कि सर डेमोक्रेसी को कितनी बार डिक्टेटरशिप ने डिरेल किया इस मुल्क में, सर कितनी दिहाइयों तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है, ये भी एक हकीकत है। तो सर जिन नौजवानों का आप जिक्र कर रहे हैं उनको सारे फैक्ट्स तो पता ही है, तकरीबन सोशल मीडिया के आने के बाद कुछ छुप रहा नहीं है, वीपीएन लगा के ट्विटर भी खुल जाता है, तो इस नौजवान नस्ल को तो सब मालूम है सर, फिर भी पीटीआई को उन्हें बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए मैं आपको गुजारिश करूं, मैं नहीं समझता कि पीटीआई किसी एजेंडे के तहत ये बता रही है। बास क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, कोई ट्रेंड ऐसे चल जाते हैं और इन ट्रेंड्स को हवा ये सरकार देती है। जब आपके फॉरेन मिनिस्टर, आपके इंटीरियर मिनिस्टर, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हर वक्त इस डिबेट में होंगे कि अपने मुखालिफ को किसी भी तरह किरदार कशी करके, किसी भी तरह उसका इमेज ये बिल्ड करके कि जी वो एंटी स्टेट है, वो उसके अपने जाती कोई एजेंडाज हैं,
وہ چاہتے اسی لیے ہے کہ یہ نیریٹو بلڈ ہو تاکہ لوگوں کی توجہ اس بات سے ہٹے کہ جو کاشتکار نے پنجاب کے اور سندھ کے کاشتکار نے جو اربوں روپے کا زر مبادلہ کمانے کے لیے جو گندم پیدا کی تھی وہ سڑکوں پہ رلتی رہے, اور وہ گندم جو آپ نے ابھی آج چند ماہ پہلے امپورٹ کی مہنگی ترین قیمتوں پہ, اس کے بارے میں آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ یہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ جی یہ کھانے کے قابل بھی نہیں ہے, تو لوگ اب بھول گئے اس بات کو. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو یہ اربوں ڈالر کی, 1 ارب ڈالر کی یا 2 ارب ڈالر کی جو گندم امپورٹ کی گئی تھی اس کا ذمہ دار کون تھا, کسی کو معلوم ہے؟ سر وہ فوڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ یا منسٹری کے 4 افسران کو معطل کر دیا ہے, وہ 3-4 مہینوں کے بعد واپس اپنی ڈیوٹی پہ آ جائیں گے, معطل رہیں گے, تب بھی سرکاری تنخواہ اور مراعات ان کو ملتی رہیں گی. بس یہی ہے سر سزا, اور کیا ہوتی ہے سزا حکومت کی طرف سے؟ یہ اس طرح کی ڈیبیٹس کو ایکسلریٹ کر کے, اس طرح کی ڈیبیٹس کو لوگوں کے ذہنوں میں لا کر بنیادی مقصد مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے, میں تو کم علم اور کم عقل شخص ہوں, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایشوز سے چیزوں کو ہٹانا چاہتے ہیں. مطلب کتنی حیرانی کی بات ہے کہ 1 ارب ڈالر کے لیے پاکستان کے آپ دیکھ لیں, IMF کے شرائط دیکھ لیں, اور آپ ان کا جو آنے والا 4-5 سالہ پروگرام ہے اس میں ان کی شرائط دیکھ لیں. ندیم صاحب, اب رات گئے ہم جانتے ہیں کہ 2 ترمیمی بل منظور ہوئے ہیں. ایک جو ترمیمی آرڈیننس منظور ہوا ہے وہ نیب کا ہوا ہے, اور دوسرا الیکشن کمیشن آرڈیننس میں بھی ترمیم کی گئی ہے. میں یہ دونوں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, لیکن پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر آپ سے ڈسکشن کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس نیب کو اپر ہاؤس میں, سینٹ میں گالیاں دی جاتی تھیں, نون لیگ والے خود دیکھتے تھے, عرفان صدیقی صاحب کہتے تھے لام آئین نون تھے, آج اسی نیب کے لیے جو ہے نا ترمیم کی جا رہی ہے, اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں جنہیں وہ کہتے تھے کرپٹ افسران نیب کے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اسٹریٹ فارورڈ میں ڈسکشن ہوگی اب نیب کے اوپر. ندیم قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں فرام پاکستان تحریک انصاف. ندیم صاحب, نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کو جو بھی جماعت, سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے نا, اور کچھ پاور میں بھی, اس طرح بھی نون لیگ پاور میں تھی تو عرفان صدیقی صاحب لام آئین نون تے والی گالی ان کو دیتے ہوئے نظر آئے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر, اور واضح کر دیا کہ یہ ادارہ بنائی سیاستدانوں کے ٹائٹ کرنے کے لیے, ٹیوننگ کرنے کے لیے, ہمیشہ کرتا آیا ہے, آج بھی کر رہا ہے. ہم نے دیکھا سر نیب ترمیمی آرڈیننس آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جو بدنیتی پر مبنی کیسز, ریفرنسز بنائے تھے نیب افسران نے, کرپٹ افسران نے, ان کی سزا کم کر دی جاتی ہے 5 سال سے 2 سال. انبلیویبل سر. اور یہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ جو ملزم, یعنی جو موسٹلی سیاستدان ہی ہوتے ہیں نیب کی کسٹڈی میں, ان کا جو ریمانڈ ہے وہ 14 دن سے 40 دن کر دیا جاتا ہے. میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں ندیم صاحب کہ سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتا ہے موسٹلی تو وہ نیب کی اتنی برائیاں کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, اور پھر جب پاور میں آ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے وہ قانون سازی کرتا ہے, وہ ان کے دوست ہو جاتے ہیں, ان کے ریفرنسز واپس لے لیے جاتے ہیں, وہ ریفرنسز جو 5-6 سال سے چل رہے ہوں, جن کے اوپر ٹیکس پیئر کا بڑا پیسہ لگاؤ ان وکیلوں کی تنخواہوں میں, نیب افسران کی تنخواہوں میں, اور سب ایک دم سے ایسے ختم ہو جاتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں, خامخواہی کیا تھا, اور ان کو کوئی سزا بھی نہیں ملتی ہے. وہ آرام سے پلی بارگین کے بھی پیسے لے کے نکل جاتے ہیں اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. کوئی ہے جو اس نیب کو لگام ڈالے گا ندیم صاحب, یا نہیں کوئی بھی نہیں؟ دیکھیں جتوئی صاحب, میں آپ کو گزارش کروں, ادارے جتنے بھی ہیں جب تک وہ ڈی پولیٹیسائز نہیں ہوں گے ان کی پرفارمنس ہمیشہ باعث تنقید رہے گی. اب کتنی حیرانی کی بات ہے کہ نیشنل اسمبلی موجود ہے اور ملک کا نظام آرڈیننس سے چلایا جا رہا ہے, اور آرڈیننس بھی وہ پریزیڈنٹ صاحب جاری فرما رہے ہیں جو کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ ہیں. جی ہاں. میرے لیے تو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ پہلے انہوں نے نیب کا جو ریمانڈ کے ڈیز تھے وہ بڑھا کر کم کیے تھے, اب 14 دن سے 40 دن کر دیے ہیں. اس کا مطلب ہے آنے والے دنوں میں حکومتی مخالفین کے خلاف کوئی گھیرا تنگ ہونے کا پلان ہے, اور بالخصوص جو لوگ اس وقت پابند سلاسل ہے, مزید ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید انہیں عدالتیں لا پوائنٹ پہ ریلیف دیں, تو یہ اس کی پیش بندی ہو رہی ہے. بڑی تکلیف کی بات ہے کہ جن اداروں نے پاکستان کی عوام کی لوٹی ہوئی رقم کو برآمد کرنا ہے, جن اداروں نے اپنی ساکھ سے اس ملک میں لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ کرپشن اور ملک ساتھ ساتھ نہیں چلتے, ان اداروں کو کرپٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں آج ایک اور سیاہ دن ہے
کہ ایک پیرلل عدالتی نظام بنایا جا رہا ہے، پیرلل اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے، اپنی منشا کے فیصلے لینے کے لیے، اور صرف اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہی حکمران جب اپوزیشن میں تھے تو ان کی بڑی جذباتی قسم کی تقاریر، وہ نیب کورٹس کے باہر پیشی کے دوران، وہ آج کے پرائم منسٹر ہوں، آج کی چیف منسٹر ہوں، آج کے مختلف منسٹرز ہوں، وہ ساری گفتگو ریکارڈ کا حصہ ہے. اب ان کے پاس یہ پاور ملی ہے کہ وہ چیزوں کو بہتر کریں. کون سی گیدڑ سنگھی ہے سر نیب کے پاس کہ ہر کوئی ڈرتا ہے اس سے؟ دیکھیں، میں گزارش کروں، ادارے تو سارے ہی ود ان دا کانسٹیٹیوشن اپنی اہمیت رکھتے ہیں. پرابلم وہاں آتی ہے جب اداروں میں اپنی مرضی کی ترامیم کر کے، ان کے رولز اینڈ ریگولیشن میں اپنی مرضی کی ترامیم کر کے وہاں اپنی مرضی کے لوگ بٹھائے جاتے ہیں. پھر وہ کوئی بھی ادارہ ہو، جس ادارے نے الیکشن کروانا ہے، یا جس ادارے نے انصاف فراہم کرنا ہے، یا جس ادارے نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین رکھنی ہے، یا جس ادارے نے کرپٹ لوگوں کو پکڑنا ہے، اور ملک میں یہ جو ایک رجحان پنپ کے اب ایک تناور درخت بن چکا ہے کہ جی طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، قانون صرف غریب کے لیے ہے. پاکستان کا دستور، آئین، قانون، قاعدے، ضابطے سب کے سب کچھ شخص کے لیے ہیں جس کی کوئی پہنچ نہیں ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہے. ادروائز تو باقی طاقتور لوگوں کے لیے تو سب یہ اب کھیل تماشے ہیں. ویل سیٹ سر، ویل سیٹ ندیم صاحب، یقیناً آپ نے درست فرمایا. کمپلیٹ کر لیں سر اپنی بات. سزا یافتہ شخص جیل سے رہا ہو کر بیرون ملک جاتا ہے ہیلتھ گراؤنڈ پہ، اور پھر وہ وہاں پوری طرح پالیٹکس کرتا ہے، پاکستان کی حکومتوں کو گرانے میں اپنا رول پلے کرتا ہے، پھر ان کی ہوتی ہے. یہ مطلب شاید دنیا کی تاریخ میں آپ میری رہنمائی فرمائیں گے، میرے لیے تو یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے یقیناً ندیم صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کو روکنے والے ادارے ہی اگر اس انتہا پہ کرپٹ ہو جائیں تو پھر کون روکے گا کرپشن؟ چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹس ہو. جب انہی کے اندر اتنی کرپشن آ جائے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک سے کبھی کرپشن کا خاتمہ ہوگا. لگتا کچھ ایسا ہی کہ جنہوں نے اس ملک سے کرپشن خاتمہ کرنے کا عہد کر رکھا ہے، انہوں نے یہ بھی عہد کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹس اور اپنے گھر اپنی بیرون ملک جائیدادیں بنائیں گے. سر، ایک اور آرڈیننس آج پاس ہوا ہے، الیکشن کمیشن آرڈیننس. ندیم صاحب، ہم یہ جانتے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کی وکلا نے عدالت میں درخواستیں کی ہیں کہ ٹرائیبیونلز کی تعداد بڑھائی جائے. پنجاب جیسے صوبے میں ایک ہی ٹرائیبیونل ہے، اتنے سارے کیسز پینڈنگ ہیں، اتنے سارے الیکشن سے ریلیٹڈ کمپلینٹس ہیں جن کو ٹرائیبیونلز نے سننا ہے. تو آج ایک اور آرڈیننس کے ذریعے کہا گیا ہے کہ اب ریٹائرڈ جج بھی ان ٹرائیبیونلز کی سربراہی کر سکیں گے. جو الیکشن کمیشن آرڈیننس آیا ہے اس میں ترمیم کی گئی ہے الیکشن ایکٹ میں. اس ترمیم کو آپ ندیم صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بڑی حیرانی کی بات ہے. میں تو اس ترمیم کو مسترد کرتا ہوں، میں تو اس کو انصاف کے تقاضوں کے برخلاف سمجھتا ہوں. آپ اپنی جو موجودہ عدلیہ ہے اس پہ بھروسہ کیے بغیر اتنا بڑا ایک سکیم ہے، اتنا بڑا ایک سکینڈل ہے فارم 47 کی میں جو جال سازی کی گئی ہے اور جس طرح سے مینڈیٹ چرایا گیا ہے، تو آپ عدلیہ کو بجائے عدلیہ سے یہ ہیلپ لیں. اور جس طرح سے عدالتی رائے آ رہی ہے اسلام آباد کے بالخصوص کیسز میں، اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی فارم 45 کے مطابق نتائج مرتب ہو جانے، تو انہوں نے فوری طور پہ ایک اور چال چلی ہے کہ اب ریٹائرڈ ججز بھی آئیں گے ان ٹریبونلز میں. اور جب ریٹائرڈ ججز کو تعینات کیا جائے گا، وہ کس نے تعینات کرنا ہے؟ ندیم صاحب آؤٹ آف ٹائم، لیکن میری دعا ہے ندیم صاحب یہ فار ایگزامپل کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو چیئرمین نیب بھی تھے، ان کو کئی ٹرائیبیونل میں نہ بٹھا دیا جائے. ان کو مسنگ پرسنز کمیشن کا بھی سربراہ بنایا ہوا ہے. ایسے ریٹائرڈ ججز جن کے دامن پہ کئی داغ ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اب استعمال نہ کیا جائے. پہلے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے ماضی میں. تھینک یو سو ویری مچ ندیم قریشی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پروگرام میں وٹھو دا بریک آپ ڈسکس کرنا سے معیشت، IMF، مہنگائی، بے روزگاری، بجلی، ہیٹ ویو بھی آئلا. ٹیک اے بریک. احسن اقبال صاحب اس وقت نعرہ لگا رہے تھے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور وہ IMF سے ڈیل کر رہے تھے. آج یہی احسن اقبال صاحب IMF سے ڈیل کر رہے ہیں. یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی ہم وطن بیچ رہے ہیں، کہ آج بھی ہم ملک کی معیشت میں جو فیصلے کر رہے ہیں وہ درست سمت میں ہے یا نہیں. ڈسکشن کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماہر معیشت ہے ناصر علی شاہ بخاری صاحب، چیئرمین کے ESB گروپ بھی رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. اب میں پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک عام آدمی آپ سے جاننا چاہے گا. ہم ایک اور IMF پروگرام میں جا رہے ہیں.
بجلی کے بلوں نے, مہنگائی نے, بے روزگاری نے سب کو پہلے ہی بہت پریشان کر رکھا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جائے گا. چیئرمین FBR آج امجد زبیر صاحب کہتے ہیں, امجد زہیر صاحب کے 12,500 کا ٹیکس ٹارگٹ ہوگا. IMF سر کہتا ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ $28 بلین پہ چلا جائے گا, جو رواں سال $23 بلین پہ تھا. آپ سر مستقبل کیا دیکھتے ہیں, اور آپ ایک عام پاکستانی کو کیا بتائیں گے آنے والا وقت کیسا ہوگا سر؟ دیکھیں, اگر انفلوز جو ہیں وہ میچ کرتے ہوں تو آؤٹ فلوز جو ہیں وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کی انکم زیادہ ہوگی اور آپ خرچہ زیادہ کر سکتے ہیں, اگر انکم آپ کی جو ہے وہ کم ہے اور آپ خرچہ زیادہ کریں تو پھر آپ بیمار ہو جاتے ہیں, جو ہماری اکانومی کے ساتھ ہوا. خاص طور پہ جب آپ کے پاس 2 سے 3 سال قبل یہ $45 بلین کا جو ہے وہ ٹریڈ گیپ ہو گیا, اس کو ہم آج تک جو ہے میٹ کرنے کے لیے قرضوں پہ قرضے لیتے چلے جا رہے ہیں. IMF کو بھی اسی لیے لایا گیا تھا. ہم اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ ہماری سکت نہیں رہی تھی کہ ہم اپنی ادائیگیاں کر سکیں. بہرحال وہ وقت تو گزر گیا, وہ مینیج ہو گیا. اب انڈیکیٹرز جو ہیں وہ آنے شروع ہوئے ہیں. جو خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سال کم از کم آپ کیپٹل مارکیٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو جو فورن انفلوز آنے شروع ہوئے ہیں وہ تقریباً $200 ملین کو اس نے کراس کر لیا. اور یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب جب پرندے آنا شروع ہوتے ہیں نا جی, تو سب سے پہلے وہ پرندے آتے ہیں جو صبح کا وقت کا جو ہے مزہ لینا چاہتے ہیں. تو اب جو ہے وہ جب کیپٹل مارکیٹ کا انویسٹر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے آتا ہے, اس کے بعد جو ہے باقی دوسرے جو FDIs ہیں وہ رخ کرتے ہیں. تو وہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ انفلوز جو ہیں وہ ضرور بڑھ جائیں گے اگلے 6 مہینے میں. انفلوز جو ہے وہ ریمیٹنسز کی صورت میں بھی, اور پھر جو پروجیکٹس SIFC کے حوالے سے پائپ لائن میں جن کو متعلق بات چیت کی جا رہی ہے, پچھلے گزشتہ 1 برس سے SIFC جو ہے وہ اپنے پاس اسٹرکچر کریٹ کر رہی تھی, لیگل فریم ورک کریٹ کر رہی تھی, اور وہ جو ساری پالیسیز تھیں وہ کر رہی تھیں. وہ مور اور لیس اب سب کچھ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا جو انویسٹرز کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے تھا. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی کمائی جو ہے اگر پیسے آنا زیادہ شروع ہوں گے تو یہ ہوگا. لیکن ہمارے سسٹم کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے, اور ہم نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے اس پہ, وہ جو ہماری جو الیکٹریکل پاور پروجیکٹس جو لگائے گئے تھے, خاص طور پہ IPPs اور جو خاص طور پہ جو آپ کے PMLN کے گزشتہ دور میں جو پاور پروجیکٹس لگے تھے, اس کی وجہ سے ہمارے پاس سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. کیونکہ اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی, آج 42,000 جو میگا واٹس کی کیپیسٹی بتائی جاتی ہے جی, اس کے سامنے ڈیمانڈ کم ہے اور ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. یس, تو میں یہ سمجھتا ہوں جب تک ہم کیپیسٹی پیمنٹ دیتے رہیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور ہمیں جو ہے وہ اس وقت 2 ٹریلین روپیز کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہے. سر IMF کہتا نہیں ہے پاکستان کو ان کیپیسٹی پیمنٹ سے جان چھوڑاؤ؟ نہیں, وہ تو دیکھیں کہے گا کہ آپ نے جو معاہدے کیے ہوئے ان معاہدوں کو پورا کریں, لیکن ہمیں سمجھداری سے خود کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کم از کم ہمارے اپنے انرجی سورس کے ذریعے ہم بنا رہے ہیں ہر پول میں, ان کمپنیوں کو کہیں کہ آپ اس سے جو ہے بٹ کوائن مائن کریں. جب آپ کے پاس الیکٹریسٹی ہے آپ اس کو بیٹر یوز میں لے کے آئیں اور پیسے خود بھی کمائیں اور ملک کی بھی مشکل کو آسان کریں. سر, آپ نے سر بڑے عقل مند آدمی والا مشورہ دیا ہے. سر ہم وہ قوم ہے شاہ صاحب جو نہیں, میں 3 مہینے سے یہ مشورہ دے رہا ہوں اور ہر کوئی سن نہیں رہا پر یہ بات کرتا ہوں. اللہ کرے سن لیں. سر یہ ہے کہ اس میں ایک جو بھی اسٹرکچر کے اندر جو بھی سلسلہ ہے اس میں لوگوں کو ضرور سمجھ آئے گی, کیونکہ آنے والے وقت کو دیکھنا جو ہے وہ ایک ضروری چیز ہے. اور جب آپ کی کیپیسٹی ان پروجیکٹس کی کم از کم پوری ہو جائے جو کہ آپ لوکل ایندھن کے اوپر بنا رہے ہیں, جی سر, اس میں انیشیٹو سندھ گورنمنٹ کو بھی لینا پڑے گا, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی اپنی بھی جو ہے اس میں ایک انویسٹمنٹ ہے, لیکن کیپیسٹی پیمنٹ تو گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے, اس لیے ان کے پاس بھی جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ کی کوئی کان نہیں دھرتا اس پہ, لیکن بٹ کوائن میں ان کو زیادہ انکم ہوگی. اگریڈ. سر ایک سوال ایگریکلچر کا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. گندم کا فیاسکو تو ہمارے سامنے ہے ہی سر, کمال کام کیا ہم نے, لیکن آج ایک خبر میری نظر سے اور گزری جس کو دیکھ کے میں اور حیران ہوا. سر ملک کا 7واں ایگریکلچر سینسس ہونے جا رہا ہے زراعت کا, جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کرے گا. میں سر حیران ہوا کہ 76 سالہ پاکستان جس کی معیشت کی شہ رگ زراعت ہے,
اس کے صرف 7واں سینسس ہونے جا رہا ہے, صرف 6 سینسس پہلے ہوئے ہیں. ڈزنٹ دس شو شاہ صاحب کہ ہم اپنی معیشت کے ساتھ سیریس ہیں ہی نہیں, ہم کسانوں کو ان کی مدد کرنا ہی نہیں چاہتے, ہم تو ایسی پالیسیاں بنانا چاہتے ہیں کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے. یور اوپینین سر؟ کہ بہت آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کچھ اوور ڈو کر رہی ہے. چلیں کریکٹ می سر. جو سینسس کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ہر 10 سال کے اندر جو ہے وہ کیا جاتا ہے ایگریکلچر سائٹ کے اوپر سینسس. ویسے تو جب سالانہ طور پر ایسٹیمیٹس دیے جاتے ہیں, اگر آپ دیکھیں جو آپ کا سالانہ اکنامک ڈاکومنٹ ایشو کرتی ہے بجٹ سے پہلے گورنمنٹ, اس میں وہ اپنے سروے اس میں اپنے جو گوشوارے ہیں ان میں وہ ایک ایسٹیمیٹڈ فگر دیتی ہیں, لیکن جو اس قسم کا باقاعدہ جس کے آپ کہیے کہ ان کو سینسس کروانا ہوگا وہ 10 سال میں کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو لوگوں کا سینسس بھی آپ کو پتا ہے کتنے سالوں میں ہوتا ہے. Exactly. لیکن بہرحال اس دفعہ یہ ضرور چیز ہے کہ جو جی سی آئی نے کام شروع کیا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا کام جو ہے ان کا LMIS کا ہے. تو اس کے ذریعے جو آپ کی بھل صفائی ہوئی ہے, اس بھل صفائی کے ذریعے آپ کے پاس ایڈیشنل تقریباً 3 لاکھ ایکڑ کا پانی جو ہے وہ اب دستیاب ہوگا. خاص طور پہ جب سیلاب آتا ہے تو اس کا جو پانی اگر ان نہروں کے ذریعے 3 لاکھ ایکڑ کا اگر پانی ہو تو اس کا مطلب کہ اتنا آپ کا سیلاب کم آئے گا. تو پنجاب میں اس دفعہ ساری کی ساری بھل صفائی جو ہے وہ LIMS کے سیٹلائٹ نظام کے ذریعے کی گئی. تھینک یو ناصر شاہ صاحب فار یور پریشیس ٹائم. آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے. ویورز پانچو فیڈ بیک سوشل میڈیا تک اساں کے ضرور ڈیجو. انٹل نیکسٹ ٹائم اوکے اجازت دیو. اللہ حافظ.